بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم مصحفی کی پہلی غزل کا دوسرا شعر، اس کی تشریح کریں گے۔ یہ دوسرا شعر جو ہے یہ کیا ہے؟ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھنچتا میں سر آستین رہا۔ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا۔ اب اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کے الفاظ جو ہیں ان کے مفہوم جو ہے وہ ان کا معنی کیا ہے؟ شب رات سر آستین، کف کا سرا، کرتے کے بازو کا آخری حصہ سر آستین۔ مصحفی جو ہیں، مصحفی کیا کہنا چاہتے ہیں اس شعر میں؟ اے ہم نشیں میں آج رات بھر روتا رہا، اور اپنی آستین سے اپنے آنسو پوچھتا رہا۔ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مصحفی جو ہیں وہ اس شعر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کے ہر شعر میں ایک دکھ اور غم کا پہلو ہے۔ پہلے شعر میں دیکھیں جو ہے وہ کیا بات کر رہے تھے کہ میں جب تک اس دنیا میں رہا، غم کا اور میرے دل کا جو ہے وہ قریب کا تعلق رہا، اور اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ رات بھر اے میرے دوست، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میری رات کیسی گزری ہے۔ تیری جدائی میں رات بھر آنسو بہاتا رہا ہوں، اور انہیں صاف کرنے کے لیے اپنی آستین استعمال کرتا رہا ہوں، گویا ساری رات میری اشک باری میں گزری ہے۔ رات کی تنہائی روایتی عاشق کے لیے بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ دن وہ کسی طرح ادھر ادھر کے کام کاج میں گزار لیتا ہے، یا ادھر ادھر جو ہے وہ گھوم پھر کر جو ہے گزار لیتا ہے، لیکن رات گزارنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عام مضمون ہے اردو کی روایتی شاعری کا، جس میں جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ بہت سے شعراء کے ہاں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایسا مضمون جو ہے وہ انہوں نے باندھا ہے جس میں رات کو وہ جو ہے وہ اختر شماری کرتے ہیں، یا جو ہے وہ اشک باری کرتے ہیں، یا جو غم اور دکھ ہے وہ رات کے وقت رات کی تاریکی میں بڑھ جاتا ہے، اور ساری رات جو ہے وہ روایتی عاشق کی کیا ہوتی ہے؟ آنسوؤں میں گزر جاتی ہے، چونکہ جدائی کی رات، محبوب سے جدائی کی جو گھڑیاں ہیں وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان کا گزارنا اس کے لیے بہت ہی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا وہ ساری رات جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چیخ و پکار میں گزار دیتا ہے، رونے دھونے میں گزار دیتا ہے۔ تو بقول شاعر، ہم جو رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں آنسو بہانا نہیں آتا۔ ناصر کاظمی کیا کہتے ہیں؟ اس قدر رویا ہوں تیری یاد میں، آئینے آنکھوں کے دھندلے ہو گئے۔ یا جو ہیں وہ میر تقی میر کیا کہتے ہیں؟ رونے کا مضمون انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ باندھا ہے؟ جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، یعنی وہ بھی رات کی تنہائی میں رونے کا جو ہے جو سلسلہ ان کے ہاں ہے، اس کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ جو میر اس طرح سے ساری رات روتا رہے گا تو ہمسایہ جو ہے وہ بھی چین سے نہیں سو سکے گا، اس کے دکھ اور درد اور غم زدہ جو ہے وہ چیخ و پکار میں وہ بھی اپنی نیند صحیح طرح سے پوری نہیں کر پائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں بھی جو ہے وہ رونے کا مضمون انہوں نے باندھا ہے، اور رات بھر رونے کا جو ہے وہ مضمون ہے کہ ساری رات جو ہے وہ ہم نے روتے گزار دی، لمحہ بھر کے لیے بھی جو ہے وہ سکون میسر نہیں آیا۔ اب جو ہے وہ تیسرا شعر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جو ہے وہ مصحفی کیا کہہ رہے ہیں؟ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ نازک مزاج کہہ رہے ہیں میں ہی ایک ایسا جو ہے وہ یعنی نرم طبیعت کا مالک، نرم مزاج جو ہے وہ نازک مزاج، نہایت نرم مزاج کا ہونا، ذرا سی بات پہ جو ہے وہ چڑ جانے والا۔ خندہ گل کسے کہتے ہیں؟ پھولوں کا مسکرانا، پھولوں کا کھلنا، حزین، دکھی، پریشان
کہہ رہے ہیں میں اس باغ دنیا میں اتنا نازک مزاج تھا کہ پھولوں کا کھلنا بھی مجھے غمگین کرتا رہا۔ حالانکہ پھولوں کا کھلنا جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے، وہ جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے، بہار کی علامت ہے، لیکن مصنفی کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کا کھلنا جو ہے وہ بھی مجھے، میں اتنا نازک مزاج تھا کہ پھولوں کا کھلنا بھی مجھے اداس کرتا رہا، پریشان کرتا رہا۔ اب اس سے بڑھ کے اور نازک مزاجی کیا ہوگی کہ جو پھولوں کا کھلنا ہے وہ بھی تکلیف دے۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک دنیا کے باغ میں رہا، پھولوں کا کھلنا بھی مجھے پریشان کرتا رہا۔ مصنفی نے بہت خوبصورتی سے انسانی جو ہے وہ نفسیات کو بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے یا غمزدہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اسے کچھ بھی جو ہے وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ پھولوں کا کھلنا، درختوں پہ پرندوں کا چہچہانا، دور تک پھیلا ہوا سبزہ، چلتی ہوئی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا، تمام چیزیں اس کو بیزار کر دیتی ہیں، اس کا دل خوش کرنے کی بجائے اس کو غمزدہ کرتی ہیں۔ بقول شکیب جلالی، اب تو خوشی کا غم ہے نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ دراصل شاعر جو ہیں وہ انسان کے حالات و واقعات کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب وہ مصائب اور مشکلات کا عادی ہو جاتا ہے یا جو ہے مشکلات میں گھرا رہتا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی بقول شاعر، جب کوئی زمستاں میں روٹھ کر چلا جائے، ایسے میں کوئی منظر دل نشیں نہیں لگتا، کچھ حسین نہیں لگتا، جی کہیں نہیں لگتا۔ تو یہ بات جو ہے یہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں جو ان کو مایوسی ہوئی ہے یا مایوس زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، یہاں جو قنوعیت پسندی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، پہلے شعر میں بھی، دوسرے میں بھی اور اب تیسرے شعر میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی، تو سیکنڈ ایئر ہم یہ پڑھ رہے تھے، تیسرا شعر جو ہے اس کی تشریح کر رہے تھے کہ میں اتنا نازک مزاج تھا کہ ہر چیز مجھے جو ہے وہ پریشان کرتی رہی اور مجھے غمزدہ جو ہے وہ کرتی رہی ہے۔ تو بیرونی منظر اسی وقت جو ہے وہ حسین معلوم ہوتا ہے جب جو ہے وہ دل کا منظر جو ہے وہ خوشگوار ہو۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اتنا نازک مزاج ہوں، میں اتنا جو ہے وہ حساس طبیعت کا مالک ہوں کہ پھولوں کا کھلنا بھی مجھے پریشان کرتا رہا ہے۔ دراصل اس میں شاعر جو ہے وہ ایک نفسیاتی عمل جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ پریشان آدمی کو دنیا کی رنگینی اور خوشی اچھی معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ہر چیز سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس جو ہے وہ شعر میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی نازک مزاجی کی جو ہے وہ بات کی ہے اور پھولوں کے کھلنے کی بات کی، حالانکہ پھولوں کا کھلنا جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ ایک منظر ہوتا ہے، بہار جو ہے وہ خوشی کی علامت ہے، وہ خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن جو ہے وہ شاعر کو یہ پھولوں کا کھلنا پریشان کر دیتا ہے۔ اب چوتھے شعر کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم ساتھی، پہلو سینے میں، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے دوست، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل میرے پاس نہیں ہے اور میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا تو وہیں رہ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ ایک روایتی مضمون جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو باندھ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جو روایتی عاشق ہے اس کے پاس اس کا دل جو ہے وہ اس کے سینے میں اس کا دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو دے چکا ہوتا ہے اور اس کا وہ سودا کر چکا ہوتا ہے۔
تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا تو اس کے حسن و جمال اور لطف و کمال میں ایسا کھویا ہے کہ دل اسی کو دے آیا ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ میرا دل میرے سینے میں نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ محبوب کی زلفوں کا اور اس کے چاند جیسے چہرے کا جو ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کی اداؤں میں گم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عاشق لوگ جو ہیں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اپنا دل وہیں جو ہے وہ دے آتے ہیں محبوب کو اور محبوب کی محفل میں جو ہے وہ جا کر۔ جگر مراد آبادی کیا کہتے ہیں، کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یعنی محبوب کی محفل میں جو ہے وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو عاشق ہے وہ محبوب پر اپنا سب کچھ جو ہے وہ نثار کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے اس محفل سے تو پھر اس کا دل جو ہے وہ کہیں نہیں لگتا، چونکہ اس کا دل اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ محبوب کے پاس چھوڑ آیا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں بے شک مصروف بھی رہے لیکن اس کا دل و دماغ محبوب کی یاد میں محو رہتے ہیں، اس لیے اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ عاشق کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محبوب کی ملاقات میں وہ اپنا سب کچھ محبوب پر نثار کر آیا ہے اور اس کی شوخ و شنگ ادائیں جو ہیں ان پر جو ہے وہ فدا ہو گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں جاتا ہوں، یہ درد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، میں جاتا ہوں دل کو تیرے پاس چھوڑے، میری یاد تجھے دلاتا رہے گا۔ فیض احمد فیض کیا کہتے ہیں، ساری دنیا سے دور ہو جائیے جو ذرا تیرے پاس آ بیٹھے، ساری دنیا سے وہ دور ہو جائے، یعنی وہ شخص جو ہے اس کو پھر دنیا جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رہتا اور نہ اس کے جو ہیں وہ ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، وہ ہمیشہ محبوب کی یادوں میں اور باتوں میں ہی جو ہے وہ گم رہتا ہے۔ اب پانچواں شعر جو ہے وہ کیا ہے، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ یعنی جو نو بہار، نئی بہار، خون شہید یعنی عشق کے شہید کا خون زیر زمین، زمین کے نیچے، موسم بہار میں یہ جو لالے کا سرخ پھول اگا ہے دراصل یہ عاشق کی شہادت کا خون ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ مصنفی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سچا عاشق ہے اس کی قربانیوں کا جو ہے وہ صلہ ضرور ملتا ہے۔ انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس میں جو روایتی عاشق ہیں ان کے کارناموں کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا اور کہا ہے کہ موسم بہار میں جو لالے کا پھول اگ کر اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھا رہا ہے، اصل میں یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ عشق کے راہ میں شہید ہونے والے اہل جو وفا ہیں ان کا سرخ خون ہے۔ اور جو زیر زمین سیراب تو ہو گیا لیکن سرخی اور خوبصورتی لیے ہوئے لالے کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہو گیا، یعنی عشق میں شہید ہونے والے سچے عاشق کا خون زمین کے نیچے نہ رہ سکا اور جب بہار آئی تو یہ لالے کی شکل میں جو ہے وہ پھول بن کر دوبارہ دنیا میں نمودار ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو شہید کا خون ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتا۔ چوتھا یہ پانچواں شعر جو ہے اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اس کا خون جو ہے وہ لازوال ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا۔ غالب کیا کہتے ہیں، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، یعنی کچھ صورتیں جو ہیں وہ لالے کی شکل میں اور پھولوں کی شکل میں دوبارہ نمودار ہو جاتی ہیں اور جو قربانی ہے وہ ضائع نہیں جاتی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ رائے گاہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے شعر کی تشریح ہم نیکسٹ پیریڈ میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔